ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ وہ ایک خاص مہم پر جا رہے ہیں اور اس میں ان کا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا۔ علی بن سفیان نے عرض کی کہ اگر آپ بتا دیتے تو بہتر ہوتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ورنہ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ پھر سلطان اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طویل اور مشکل تھا کیونکہ انہیں جنگلوں، گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد سلطان ایک غار کے قریب پہنچے جہاں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ خفیہ پیغامات اور مشورے دیتے رہتے تھے۔ سلطان جب بھی ان سے ملاقات کرتے تو اکیلے جاتے تھے تاکہ راز محفوظ رہ سکے۔ اس بار بھی بزرگ نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ رات وہیں قیام کریں اور صبح روانہ ہوں تاکہ راستے کی مشکلات سے بچ سکیں۔ لیکن سلطان کا وقت قیمتی تھا اور انہوں نے سوچا کہ رات کا سفر کر کے وقت بچایا جائے، لہٰذا وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ راستے میں بارش کے سبب کیچڑ تھا جس کی وجہ سے سفر مزید دشوار ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا، مگر سلطان راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شام ہوتے ہی وہ ایک بستی میں پہنچے جو سمندر کے کنارے تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے ان کا استقبال کیا۔ فاطمہ نے سلطان کو مسافر سمجھا اور اپنے کچے جھونپڑے میں مہمان بنا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ فاطمہ ایک نیک دل اور مہمان نواز خاتون تھی۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی زینب تھی جو اپنی خوبصورتی اور پاکیزگی کے لیے مشہور تھی۔ زینب اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت رہتی اور اس کی خدمت کرتی، مگر فاطمہ اور زینب دونوں ہی ایک بڑی مصیبت میں مبتلا تھیں۔ فاطمہ نے سلطان سے کہا، مسافر، شاید آپ نے سمندر کے کنارے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ ہر سال اس بستی میں ایک شیطان آتا ہے اور ایک نوجوان لڑکی کی قربانی لیتا ہے۔ اس سال قرہ میری اکلوتی بیٹی زینب کے نام کا نکلا ہے۔ کل شام اسے مندر میں بٹھایا جائے گا اور میں خوف میں مبتلا ہوں کہ وہ اس شیطان کا شکار ہو جائے گی۔ سلطان نے فاطمہ کو تسلی دی اور کہا، فاطمہ، آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گی تو وہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن فاطمہ کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اس کی بیٹی، خطرے میں تھی۔ سلطان نے فاطمہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی جگہ انہیں مندر میں بٹھا دیں تاکہ وہ حقیقت کا پردہ فاش کر سکیں۔ پہلے تو فاطمہ نے اس بات سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے انہیں اپنے ایمان کی قوت اور اللہ کی مدد کا یقین دلایا تو اس نے اپنی بیٹی کی جگہ سلطان کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا۔ رات کے وقت سلطان مندر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور انتظار کیا، مگر کوئی شیطان نہ آیا۔ جب صبح ہوئی تو بستی کے لوگ حیران ہوئے کہ مندر میں لڑکی کی جگہ ایک مسافر تھا اور وہ زندہ اور سلامت تھا۔ سلطان نے انہیں بتایا کہ دراصل کوئی شیطان نہیں آتا، بلکہ لڑکیاں خوف اور وحشت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور حکمت نے بستی والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ فاطمہ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی بیٹی کو کھو دیتی۔ آپ نے نہ صرف میری بیٹی کی جان بچائی بلکہ میرا ایمان بھی مضبوط کیا ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی مہمان نوازی اور نیک نیتی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ اس کے بعد سلطان نے بستی والوں کو خدا حافظ کہا اور جاتے ہوئے ایک قیمتی نصیحت کی، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بستی والوں نے سلطان کو الوداع کہا اور ان کی دلیری اور عقل مندی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں محفوظ کر دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف بستی والوں کو شیطان کے خوف سے نجات دلائی بلکہ انہیں ایمان کی اصل حقیقت بھی سمجھا دی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔